8 ذی الحج کی 8ویں شب تھی، یعنی 7 اور 8 کی درمیانی رات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اللہ کریم کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی نظر کو پورا کیجئے۔ 8 ذی الحج کا سارا دن آپ سوچتے رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوا ہے، کیونکہ مال کا تو آپ صدقہ کرتے ہی رہتے تھے، آپ سوچتے رہے، اس لیے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے کہ غور و فکر کا دن، سوچنے کا دن، غور کا دن۔ آپ اس پہ غور کرتے رہے، سوچتے رہے، غور و تدبر کا دن، سوچتے رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوا ہے۔ جب 9ویں شب کو یعنی 8 اور 9 کی درمیانی رات کو آپ نے خواب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے اے ابراہیم جو نظر مانی تھی اس کو پورا کرو، آپ کچھ سمجھ گئے، کچھ پہچان گئے کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم ہو رہا ہے، اس لیے اس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، سمجھنے کا دن، پہچان کا دن۔ آپ کچھ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم ہو رہا ہے۔ پھر 10ویں شب کو 9 اور 10 کی درمیانی رات کو آپ نے واضح خواب میں دیکھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے شہزادے کو ذبح کر رہے ہیں اور حکم ہو رہا ہے ابراہیم اپنی نظر کو پورا کیجئے۔ اللہ اکبر۔ 10 ذی الحج، اس لیے اسی دن آپ 10 ذی الحج کو آپ کو قربان کرنے کے لیے لے کے گئے، اس کو یوم النحر، ذبح کرنے کا دن کہا جاتا ہے، قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 10ویں شب کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹا جس کو پیرانہ سالی میں کافی عمر کے بعد بڑھاپے میں اللہ سے رو کے مانگ کے ایک بیٹا لیا، ایک اولاد ہے، ایک بیٹا ہے جو بڑھاپے میں اللہ سے مانگ کے لیا ہے، جس سے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے، جان سے زیادہ پیار ہے، اس شہزادے کے بارے میں حکم ہو رہا ہے اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا جائے، اس کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا جائے۔ کیا امتحان تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف بیٹا تھا اور دوسری طرف اللہ کی محبت تھی، ایک طرف اولاد کی محبت تھی اور دوسری طرف اللہ کی محبت تھی، ایک طرف بیٹا تھا اور دوسری طرف اللہ کا حکم تھا، ایک طرف دل کے ارمان تھے اور دوسری طرف اللہ کی رضا تھی۔ آخر چشم پلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ جب کوئی اللہ کا خلیل بنتا ہے، جب اللہ کا کوئی دوست بنتا ہے تو پھر اللہ کی محبت اور اس کی محبت کے بیچ میں کچھ نہیں آ سکتا، وہ سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 10 ذی الحج کو آپ نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ سلام علیہا سے ارشاد فرمایا کہ میرے شہزادے اسماعیل کو تیار کرو، دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ ذرا جملہ تو سنو، دوست نے بلایا ہے، دوست کی دعوت پہ جانا ہے، اور دوست کے پاس نظر کیا لے کے جا رہے ہیں، دوست کے پاس نظرانہ کیا لے کے جا رہے ہیں، اپنے شہزادے کی جان لے کے جا رہے ہیں۔ کہا ابراہیم کو اچھا سے تیار کرو، دوست نے بلایا ہے، دوست کی دعوت پہ جانا ہے، جہاں تو دوست کی ہی دعوت پہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، چھری اور رسی ہاتھ میں لی اور اپنے دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قربان کرو، شہزادے کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ جب شیطان ملعون نے دیکھا آج محبت کی یہ کیسی داستان رقم ہونے جا رہی ہے، صدیاں اس میں ناز کریں گی، کسی طریقے سے اس کو روکا جائے، شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، ایک انسان کی شکل میں حضرت ہاجرہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت کا بتا کے گئے ہیں، دوست کی دعوت پہ گئے ہیں۔ کہا دوست کی دعوت پہ نہیں گئے، وہ اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو اسماعیل سے بہت پیار کرتے ہیں، اسماعیل پہ بہت شفقت کرتے ہیں، وہ اپنا باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ان کو اللہ کا فرمان ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے تو بیٹا کیا چیز ہے، اگر اللہ کا فرمان ہے تو میں اللہ کی رضا میں راضی برضا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا، یہ تو سن نہیں رہی۔ ہو گیا حضرت ہاجرہ کے پاس، اللہ شیطان کے واروں سے بچائے، وہ حضرت اسماعیل کے پاس چلا گیا۔ حضرت اسماعیل کو جا کے کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت پہ۔ کہا نہیں، دوست کی دعوت پہ نہیں، ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ کیسی بات کرتے ہو، میرا باپ مجھے ذبح کرے گا؟ کہا اصل میں تمہارے باپ کا یہ خیال ہے کہ اسے یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو انہیں وہ کرنا چاہیے جو اللہ نے حکم دیا ہے، میں راضی برضا ہوں۔
شیطان نے کہا یہ تو کام اور خراب ہے، اسماعیل قربان ہونے کو تیار ہے۔ وہ حضرت ابراہیم کے پاس چلا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کے کہتا ہے یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے یہ شیطانی وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس شیطان کی طرف سے وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹا قربان کرنے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا شیطان میں تجھے پہچان گیا ہوں۔ آپ نے زمین سے کنکریاں اٹھائی اور شیطان کو ماری، نہ صرف تب ذلیل ہوا، اب تک امت محمدی کا حج پورا نہیں ہوتا جب تک اسی مقام پہ جا کے شیطان کو کنکریاں نہیں مارتے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ماری۔ شیطان ذلیل ہوا، وہاں سے بھاگ پڑا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا کہ بیٹا اپنے رب کا حکم سنایا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ بیٹا میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یعنی اللہ کا حکم دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری اس میں کیا مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے نہیں پوچھا کہ حضرت اسماعیل سے اجازت لے رہے تھے، اگر وہ اجازت دیں تب ذبح کریں گے، اگر اجازت نہ دیں تو ذبح نہیں کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت تک آنے والے یہ جان لیں جیسے قربان کرنے کے لیے ابراہیم تیار ہے ویسی قربان ہونے کے لیے اسماعیل تیار ہے، جیسے بیٹا قربان کرنے کے لیے ابراہیم تیار ہے ویسی جان قربان کرنے کے لیے اسماعیل تیار ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا، قرآن کریم میں اللہ بیان فرماتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا ہی جواب دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے والد آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ظاہراً عمر رسیدہ باپ اپنے بیٹے کو لٹا رہا ہے، گردن پہ چھری پھیرنے لگا ہے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی گردن میں چھری پھیرنے لگے نا تو آپ چھری پھیر رہے ہیں، چھری گلا کاٹ نہیں رہی، آپ کو جلال آیا، آپ سمجھا کہ چھری تیز نہیں ہے، آپ نے زور سے پتھر پہ چھری کو مارا تو پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے چھری کو مخاطب کیا اور کہا تم میرے اور میرے رب کی رضا کے درمیان حائل ہو رہی ہے، جب میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہوں تو کون ہوتی ہے نہ کاٹنے والی؟ اللہ کے حکم سے چھری کو زبان ملی، چھری نے جواب دیا، کہا ابراہیم ایک طرف تمہارا حکم ہے کہ کاٹ دوں اور دوسری طرف اللہ فرما رہا ہے اسماعیل کا بال بھی بھیگا نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت اللہ کی محبت پہ حائل ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ چھری پھیرتے ہوئے بیٹے کی محبت سے ہاتھ رک جائے۔ آپ نے آنکھوں میں پٹی پھینکی اور چھری کو چلا ڈالا، اپنی طرف سے آپ نے شہزادہ کی گردن پہ چھری پھیر دی۔ آپ نے جب پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں اور وہاں دمبا ذبح ہوا ہے، وہاں دمبا ذبح ہوا ہے۔ اللہ نے جبریل کو جنت سے فرمایا اے جبریل فوراً دمبا اٹھا کے جا جنت سے اور وہاں اسماعیل کی جگہ دمبا رکھ جو میرے نام پہ قربان ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ فرشتوں کو تعجب ہوا کہ اسماعیل کا اتنا مقام کہ اس کے لیے جبریل جنت سے دمبا اٹھا کے لے کے گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے اگر میرے سارے فرشتے بھی جنت سے ایک ایک دمبا اٹھا کے لے کے چلے جائے تو اسماعیل کے اس ایک جملے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جو میرا رب کا حکم ہے میرے باپ وہ کر دے، میں اپنے رب کے حکم پہ راضی بر رضا ہوں گا، اپنے رب کے حکم پہ راضی بر رضا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے خلیل کے اس عمل کو اپنے بندوں پر واجب کر دیا کہ ہر سال قیامت تک اب جب یہ دن آئے گا یوم النحر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا بھی زندہ کیا جائے گا اور ہر ممبر پر ہر محراب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا ذکر کیا جائے گا۔